تو میرا جنون ایپیسوڈ نمبر 18۔ جی یہ مسٹر فاران لغاری کا ہی گھر ہے۔ جیسے ہی کبیر نے بیل دی تو ایک ملازم نے دروازہ کھولا، جس کے بعد اس نے ملازم سے سوال کیا، جی سر، لیکن وہ تو آج ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اب تک تو اسلام آباد بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ ملازم کی بات سن کر کبیر کے ہوش اڑ گئے۔ اچھا، اور وہ جو میڈم تھی پریشیا بابیل، ان سے ملنا چاہتا ہوں میں۔ کبیر نے اپنے خیالات کو رد کرتے ہوئے جان بوجھ کر پوچھا، شاید بیلا نہ گئی ہو اس کے ساتھ؟ جی صاحب، نہیں تو لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ کبیر کو جس جواب کا ڈر تھا اسے وہی سننے کو ملا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا فاران، وہ میرے بابا ہیں، اس طرح نہیں جا سکتے وہ، ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بیلا کی چیخ و پکار پورے اسپتال میں گونج رہی تھی۔ بیلا سنبھالو خود کو پلیز، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ صبر سے کام لو، فاران نے اس کو پانی کا گلاس زبردستی پلاتے ہوئے کہا۔ نہیں فاران، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کتنے مان کے ساتھ میں پاکستان آئی تھی، اس کبیر نے مجھ سے میرے بابا کو چھین لیا۔ فاران، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ بیلا زاروں قطار رو رہی تھی۔ بیلا کیا کہہ رہی ہو؟ فاران نے اس کو کاندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں فاران، اس نے ہی یہ سب کیا ہے۔ تمہارے سامنے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس کے پاس نہ گئی تو وہ میرے بابا کو نہیں چھوڑے گا۔ ہر وقت مجھے ایسے ہی دھمکی دیتا رہا وہ، اور آخر اس نے یہ کر دکھایا۔ اس قاتل کو اس کے باپ کے ساتھ ہی سزا ہونی چاہیے۔ بیلا کی کیا ہوا ہے تمہیں؟ فاران نے جیسے ہی بیلا کو مڑ کر دیکھا تو اس کا بے ہوش وجود زمین پر گرا ہوا ملا۔ کیا ہوا کبیر، کیا بچا تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، ایک طرف تمہارے باپ نے دھوکہ دیا اور دوسری طرف اس بیلا نے۔ تم نے اس پر یقین نہ کیا اور وہ بھی چھوڑ گئی۔ کبیر کو سامنے جب کسی کی آواز سنائی نہ دی تو اپنی آنکھیں فوراً کھول کے دیکھا، سامنے اسی کا عکس اسی سے مخاطب تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری پری تمہیں اپنے باپ کا قاتل سمجھنے لگی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہو، کیونکہ تم ہی اسے کو ایسی دھمکی دیتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے جلد ہی پتہ کروانا پڑے گا کہ اس کے باپ کے مرڈر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ بیلا پلیز مجھے معاف کر دینا، لیکن تمہارے دل میں مجھے لے کر جو بھی غلط فہمی ہے وہ میں جلد ہی دور کر دوں گا۔ 2 سال بعد بابا، وہ جیسے ہی تھوڑا سا چل کر آگے گیا تو دوبارہ گر گیا تھا۔ گول مٹول سا چہرہ، چھوٹی سی ناک، کالی کالی موٹی آنکھیں، پاؤں میں نیلے رنگ کے موزے اور کھلکھلاتی ہوئی ہنسی۔ جیسے ہی وہ بچہ دوبارہ گرنے لگا اس نے فوراً ہی اسے اٹھا لیا اور اوپر اچھالنے لگا، جس کی وجہ سے اس بچے کی ہنسی میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ چلو میرے شیر، اب گھر چلتے ہیں، تمہاری ماما نے میرا جینا حرام کر دینا ہے اگر میں اور لیٹ ہو گیا۔ نو۔ جیسے ہی اس بچے نے اس کی بات سنی تو فوراً ہی اس کا موڈ آف ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، بلکہ ہر بار ہی وہ چھوٹا سا 1 سال کا بچہ جب بھی اپنے بابا کے منہ سے اپنی ماما کا ذکر سنتا تھا تو اس کے چہرے پر تیوری آ جاتی تھی، جیسے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہو۔ بری بات، ایسے نہیں کہتے، تمہاری ماما تم سے بہت پیار کرتی ہیں بیٹا، اس نے اس بچے کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ نو۔ اس بچے کو بھی جیسے ایک ہی لفظ حفظ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو پریشا غصے سے اپنے بازو کو فولڈ کیے اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ اس کی نظریں صرف اور صرف فاران پر ہی مرکوز تھیں۔ اپنی اولاد کو اس نے دیکھنا گوارا نہ کیا، جو فاران کے ساتھ کھڑا، بالکل اپنے باپ کی طرح، تیوری چڑھائے، آنکھوں میں غصہ لیے کھڑا ماں کو گھور رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ 1 سال کا بچہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے فاران کہ اسے باہر نہ لے کر جایا کرو۔ پریشا اب اونچا اونچا بولنا شروع ہو چکی تھی۔ بیٹا جاؤ اپنے ٹوائز سے پلے کرو، میں آتا ہوں، فاران نے اس بچے کے گلابی ہونٹوں پر پیار کر کے کہا۔ وہ بچہ فوراً ہی آہستہ آہستہ چلتا اپنے پلے ہاؤس چلا گیا۔ بیلا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ ذوحان کے سامنے ایسے اونچا اونچا مت چلایا کرو، ابھی 1 سال کا ہوا ہے لیکن اپنی عمر سے کتنا بڑا لگتا ہے، صرف اور صرف احساس کمتری کی وجہ سے جو تم اسے صرف اور صرف دیتی ہو۔ فاران نے آرام سے اسے سمجھانا چاہا۔ اور میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میں بیلا نہیں، پریشا ہوں۔ پریشا، کیوں تم مجھے بیلا کہہ کر ماضی میں دھکیل دیتے ہو؟ فاران۔ پریشا نے اب اس سے شکایت کی۔ آئی ایم سو سوری، اگر تمہیں برا لگا ہو۔ فاران نے ایک ہاتھ سے کان کی لو چھو کر اس سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پلیز اسے باہر نہ لے کر جانا، پریشا نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کبیر تمہارے بیٹے کو؟ فاران۔ شٹ اپ، یہ میرے قاتل باپ کی اولاد ہے اور کچھ نہیں، کیوں نہیں جینے دیتے تم مجھے؟ پریشا فاران کی بات کاٹ چکی تھی۔ شرم کرو پریشا، تم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اب تو میں اسے اور باہر لے کر جاؤں گا تاکہ کبیر اسے ڈھونڈ کر کم از کم وہ تو تم جیسا بیہیو نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ پورا 1 سال تم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے، اور کبیر کو بلا وجہ برا مت کہو۔ فاران نے پریشا کو اس کی غلطی یاد کروائی۔ واہ فاران، ایک دور وہ تھا
جب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اب آج کا دن جب تم اس کے ہی حمایتی بنے ہوئے ہو، وہ بھی تب جب وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ پریشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا شخص جس نے ایک انسان کے علاج کے لیے لاکھوں روپے لگائے، اس کو تم اسی انسان کا قاتل کیسے قرار دے سکتی ہو بیلا؟ فرحان جلدی میں دوبارہ بہلا کہہ گیا تھا۔ پریشا اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، اوکے فائن، مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے، اپنے ذہان کا خیال رکھنا۔ فرحان نے اندر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو مزے سے موبائل پر اپنی انگلی ٹچ کر رہا تھا۔ پریشا دروازہ بند کرتے ہوئے اس تک آئی، جس نے اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر دوسری طرف نظریں جما لی تھیں اور ایسا ریاکٹ کیا جیسے ادھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہ۔ پریشا غور سے اس بچے کو دیکھنے لگی جس کا رنگ ہی صرف اپنی ماں پر گیا تھا، ورنہ پورے کا پورا ہی وہ دوسرا کبیر خان زادہ تھا۔ پریشا کا غصہ یہی سوچ کر اور بڑھ جاتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے باپ پر گیا ہے۔ اس کی عادتیں پوری کی پوری ہی اس پر تھیں۔ اس نے ذوحان کو جوتے سمیت بیڈ پر لیٹے دیکھا تو فوراً اس کے پاؤں سے جوتا اتارنے لگی، جسے بھانپ کر ذوحان نے جھٹ سے اپنا پاؤں واپس کھینچ دیا اور وہ جوتا زور سے بیڈ شیٹ پر رگڑنا شروع کر دیا۔ اف، میری زندگی میں کبھی سکون آئے گا یا نہیں؟ پریشا نے اپنا سر تھام کر کہا اور اسے فون پر بزی دیکھ کر واپس باہر آ گئی۔ وہ فون فرحان کے بقول اس کے کسی فرینڈ نے ذوحان کے لیے گفٹ کیا تھا، جو کہ آئی فون 11 پرو تھا، بالکل ویسے ہی جیسا پریشا کو کبیر نے تحفے میں دیا تھا، جو کہ وہ پیرس میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ جولی کہاں مر گئی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ اب دوسری مرتبہ چلا رہا تھا، آنکھوں کے گرد گلاسز لگائے، بغیر کسی شکن والا کالا کرتا شلوار پہنے، جس کے اوپر سلور رنگ کی کڑھائی والی واسکٹ۔ بال اب اس کے کچھ زیادہ ہی بڑے ہوئے لگ رہے تھے، شاید جیل لگانا اس نے ترک کر دی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس کا یہی بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے وہ پاکستان آیا تھا کیونکہ اس کے باپ کو پاکستان میں ٹرانسفر کر رہے تھے۔ ایک قیدی کی حیثیت سے جولی اور اس کی بچی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ کبیر کو اب دونوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا یہ بچی اس کی نہیں ہے۔ جولی نے ان 2 سالوں میں اسے لاکھ یقین دلوایا، لیکن اس نے جولی کی بات پر کان نہ دھرے۔ پاکستان میں اسے بہت ہی مشکل ہوتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وسیم اس وقت پیرس میں ہی تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ پاکستان آ سکے۔ جولی کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ وہ کبیر سے بچ کر کوئی رقم وصول کر سکے، لیکن اپنے خرچوں کے آگے بھی اسے یہ رقم کم ہی لگتی تھی۔ انجلی ہو بہو اپنی ماں پر گئی تھی۔ جولی کبیر سے لاکھ بحث کرتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنا لہجہ نرم رکھا کرے، لیکن کبیر کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا، اس نے کبیر کے روم میں اپنا فیڈر گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے کبیر بھڑک اٹھا تھا۔ کبیر کیا ہوا ہے؟ جولی نے فوراً ہی انجلی کو اٹھایا اور اس سے گویا ہوئی، نظر نہیں آتا کیا ہوا ہے؟ اپنی اس اولاد کو سنبھال کے رکھو، میں نے یہاں کوئی آرفنیج نہیں کھولا ہوا ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر اس سے کہا اور واپس باہر چلا گیا۔ ان دونوں نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج لیٹ ہو گیا میں اسی وجہ سے۔ کبیر نے اپنا چشمہ اتار کر گاگل پہن کر گاڑی کی چابی گھمائی۔ فرحان کو انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا باس ابھی تک بھی نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑا تو اسے وہ آتا دکھائی دیا۔ سر، آپ اتنا لیٹ ہو گئے، فرحان نے اس کو دیکھ کر کہا، جو فوراً ہی اپنی نشست سنبھال کر فائل کھول چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے فرحان کی بات سنی تو پہلے تو تیوری چڑھائی اور پھر اس کی بات پر مسکرا اٹھا۔ کتنی بار کہا ہے تجھے کہ مجھے سر نہ کہا کر، بلکہ نام سے بلایا کر؟ اس کی بات سن کر فرحان بھی مسکرا اٹھا۔ اچھا یہ بتا، میرا باس نہیں آیا آج؟ اس نے فائل بند کر کے کہا۔ تمہارے باس کی ماں یعنی کہ پریشا، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا خراب ہو جائے اور اس پر اس کے باپ کی نظر پڑ جائے، فرحان نے مسکرا کر اسے کہا، جسے سن کر سامنے والے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں نہیں چاہتی وہ؟ اس نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے فرحان کو اپنی گھوری سے نوازا۔ ایکچولی وہ میں اس سے یہ سب نہیں پوچھ سکا۔ فرحان اگر اسے اصل وجہ بتا دیتا کہ ابھی بھی پریشا کبیر کو اپنے باپ کا قاتل سمجھتی ہے تو اس نے اور اس انسان کا میٹر گھوم سکتا تھا۔ اوکے فائن، کام پر دھیان دیتے ہیں، اس نے ٹشو سے اپنے چشمے کا شیشہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ فرحان کہاں رہ گیا؟ ابھی تک نہیں آیا؟ اسے پتا تھا کہ آج میں گروسری کرنی ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کا میسج آیا۔ پریشا، آج تم خود ہی چلی جاؤ پاس والے اسٹور میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے فرحان کا میسج ریڈ کیا تو غصے سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بلا وجہ غصہ کرنے سے منع کیا تھا،
کیونکہ جیسے ہی ذوحان کی پیدائش کیسے پتہ چلا تو اس نے بلا وجہ ہی غصہ شروع کر دیا تھا وہ فاران پر۔ یہ تو فاران کو پتہ تھا کہ اس نے بیلا کو پریش تک کے سفر کو کیسے سنبھالا ہے، نہیں تو اسے بس اتنا ہی پتہ تھا کہ اس کے پیٹ میں اس کے باپ کی قاتل کی اولاد جنم لے رہی ہے۔ جیسے ہی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی، اس کی نفرت غصے کی شکل میں اتنی ہی تیز ہو گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فرحان پریشے کے منہ سے کبیر کے خلاف باتیں سن کر کبیر کو اس کے سامنے کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ الٹا وہ پریشے کو یہی کہتا کہ جس انسان نے تمہارے باپ کی صحت یابی کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے، وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن پریشے اس کی بات سن کر الٹا اس پر ہی چلا اٹھتی تھی کہ فرحان ایسے ریئیکٹ کیوں کرتا ہے جیسے کبیر اس کا سگا ہو۔ پریشے نے ذوحان کو پروم میں ڈالا اور پاس اسٹور میں چلی گئی، جس پر ذوحان چلانے لگ گیا تھا۔ اسے اب چلنے کی عادت تھی۔ پروم میں آ کر اسے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اسے قید کر دیا ہو۔ پریشے نے اس کے چیخنے چلانے پر کان نہ دھرے اور اپنا کام جاری رکھا۔ دیکھو ذرا، بنا باپ کے بچہ جن کے اور پھر کسی نامحرم کے گھر ایسے بیٹھی ہے جیسے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ اس کے قدم تب رکے جب اس نے یہ فقرے آس پاس کی عورتوں کے منہ سے سنے، اور اب اس کا یہاں کھڑا ہونا محال تھا، لہٰذا فوراً ہی واپسی کا رخ کیا۔ فرحان جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ عادت کے مطابق چپک گیا۔ ہائے میرے شیر، کیسے ہو؟ فرحان نے اسے اٹھا کر اچھالا۔ ایسا کرنے سے ذوحان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پتہ ہے تمہیں، آج تمہارے باس نے تمہیں بہت مس کیا، اس نے اس کا ناک چوم کر کہا۔ اب اندر بھی آؤ گے یا نہیں؟ فرحان کو اس کے ساتھ مگن دیکھ کر دروازے کے پاس کھڑی پریشے نے کہا۔ فری ہو کے میرے روم میں آنا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ پریشے یہ کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کا روم فرحان اور ذوحان کے روم سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ ذوحان دوپہر کو اپنے ٹوائے ہاؤس میں سوتا تھا، جبکہ رات کو فرحان اسے اپنے روم میں لے آتا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اور پلیز ذرا آہستہ بولنا، ذوحان ابھی سویا ہے۔ فرحان اب اس کے روم میں کھڑا تھا، جو کہ ونڈو کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ پتہ ہے تمہیں، آج دوبارہ مجھے طعنہ ملا ہے، اس ذوحان کی وجہ سے۔ پریشے نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنی بات کہی۔ بیلا، پریشے کتنی دفعہ کہا ہے، سوسائٹی کی باتوں پر دھیان مت دھرا کرو۔ فرحان نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر آرام سے بات جاری کی۔ ریئلی، تمہیں کیا لگتا ہے ساری زندگی کمپرومائز کرتی رہوں گی؟ دیکھو فرحان، مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا جب لوگ مجھے وہ سمجھے جو میں بالکل نہیں ہوں، اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ پریشے نے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ فرحان اس کی بات سن کر شاکڈ ہوا۔ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہم دونوں کو نکاح کر لینا چاہیے۔ فرحان تم بھی تو یہی پہلے چاہتے تھے، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے ڈائیورس دلواؤ گے اس کبیر خانزادہ کو ڈھونڈ کر۔ کیا وہ ابھی تک نہیں ملا تمہیں؟ پریشے نے اس کی جھکی ہوئی نظروں میں جھانک کر کہا۔ پریشے، تمہارے پیپر؟ فرحان نے اس کی بات کا ٹاپک چینج کرتے ہوئے کہا۔ پلیز فرحان، تم وہ والے فرحان بالکل نہیں ہو جو مجھے اس سے بچا کے یہاں لایا تھا، جس نے مجھے آزادی دلوائی تھی۔ تم ہمیشہ ہی اس بات کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہو، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ذوحان میرے ساتھ رہے گا تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، اور طلاق کی بات ہے تو وہ تمہارا مسئلہ ہے، جلدی سے دلواؤ، نہیں تو میرے خلا کے نوٹس اسے بھیج دو۔ بیلا نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ بات کہی۔ پریشے، یہ کہ سب کچھ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا، اور یہ اولاد صرف کبیر کی ہی نہیں بلکہ تمہاری بھی ہے۔ اینی وے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تم سے نکاح کرنے میں۔ ایک دفعہ کبیر مل جائے تو تم اس سے آزاد ہو جاؤ گی۔ فرحان جلدی سے کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کیا کروں اس کا، یہ تو بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ پریشانی اور بڑھا رہی ہے، فرحان نے اپنے روم میں آ کر کہا ذوحان کو دیکھتے ہوئے۔ کبیر، مجھے اب یہ سب کچھ اسے بتانا پڑے گا کہ میں کچھ بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، مجھے کل ہی اسے بتانا ہوگا۔ فرحان نے ذوحان کے چہرے پر بوسہ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔